سائل ہے محمد عبد الرحمن، جس کا تعلق ہے آزاد کشمیر سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ قتل کی کتنی اقسام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہائے کرام نے تقریباً قتل کے 4-5 احکام ذکر کیے اور 4-5 اقسام ذکر کیے ہیں۔ پہلی قسم قتل عمد ہے کہ قصداً اور عمداً آپ کسی کو قتل کریں۔ علامہ مرغینانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عمداً قتل کسے کہتے ہیں؟ العمد ما تعمد ضربه بسلاح او ما اجری مجرى الصلاح والمروة المحددة والنار لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليل وهو استعمال الآلة القاتلة۔ کہ قصداً قتل اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہتھیار سے کسی کو قتل کر ڈالے کہ جس سے آدمی عموماً مر جاتا ہو۔ مثلا بڑا پتھر آپ اٹھا دے، کسی پر پھینک دے، اسی طرح بڑا بانس و لکڑی کے ذریعے سے کسی کو مارے، یا آگ میں کسی کو ڈالے، یا چھری کے ذریعے سے یا تیز پتھر کے ذریعے سے کسی کو مارے، تو اس سے عموماً آدمی مر جاتا ہے، تو یہ ہے قتل عمد۔ اور قتل عمد بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے عمدن کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب و پٹکار ہے، اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسیب الزانی والمارق دین التارک للجماعہ رواہ البخاری۔ کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 وجوہات کے بنا پر۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ دوسرا یہ کہ کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اسے اس ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ اس طرح عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق۔ کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ، کہ پوری دنیا کا ختم ہونا یہ اللہ کے لیے آسان ہے ایک مسلمان کے قتل کرنے سے۔ آج دیکھیے یہ قتل کتنا آسان ہو چکا ہے۔ یہ ہے قتل عمد، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کا حکم اور سزا یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قصاص کے طور پر اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر قاتل کے ورثاء مقتول کے ورثاء معاف کرے تو فبہا ونعمت، پھر وہ جو شرط لگائے کہ تم نے یہ چیزیں دینی ہے تو پھر اس کا دینا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری قسم ہے شبہ عمد۔ شبہ عمد کہتے ہیں کہ ارادے کے ساتھ چوٹی چوری سے کسی کو مارنا یا مکہ رسید کرنا جس سے عموماً آدمی مرتا نہ ہو۔ علامہ مرغینانی رحم اللہ فرماتے ہیں الشبہ العمد ان یتعمد الضرب بما لیس بسلاح ولا ما اجری مجرى الصلاح ای بحجر عظیم او بخشبۃ عظیمہ۔ چھوٹی سی پتھر سے آپ کسی کو مارے، مکہ رسید کر لے کہ جس سے عموماً آدمی مرتا نہ ہو، تو یہ ہے شبہ عمد۔ اور شبہ عمد کا حکم دیت میں وہ قتل عمد کی طرح ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ عقل شبہ العمد مغلظ عقل العمد ولا يقتل صاحبہ۔ صاحب کو قتل نہیں کیا جائے گا،
لیکن اس میں باقاعدہ مکمل طور پر دیت دی جائے گی۔ اس کا سزا کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے اور کفارہ اس میں ادا کیا جائے گا۔ مکمل دیت 3 سالوں میں ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر قاتل وارث ہے تو اس صورت میں یہ وراثت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے قتل خطا، کہ خطاً آپ کسی کو قتل کریں۔ پھر قتل خطا کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے خطا فی القصد۔ خطا فی القصد کہتے وہ ہوا ان یرمی شخصا یظنہ صیدا فاذا هو ادمی او یظنہ حربیا فاذا هو مسلم، کہ آپ تیر پھینکے اور آپ گمان یہ کرتے کہ یہ شکار ہے اور وہ لگ جائے کسی آدمی پر، یا آپ تیر پھینکے آپ کا گمان یہ کہ یہ حربی کافر ہے اور کسی مسلمان پر لگ جائے، تو یہ ہے خطا فی القصد۔ دوسری قسم ہے خطا فی الفعل۔ خطا فی الفعل کی تعریف یہ ہے وہ ہوا ان یرمی غرضا، کہ آپ کسی نشانے کو تیر لگائے، تیر مارے، لیکن فیصیب آدمیا، کسی آدمی کو وہ تیر لگ جائے، تو یہ ہے خطا فی الفعل۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو خطأً بھی قتل کرے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر الرقبة مؤمنة ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یہ پوری تفصیلی آیات ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس صورت میں یہ آزاد کرنا ہوگا، یہ دیت دینا ہوگا۔ اگر کافر حربی کو قتل کیا اپنے، تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے، اگر کافر کو قتل کیا اور آپ کے ملک میں رہ رہا ہے ویزا لے کر، تو اس کا حکم یہ ہے۔ یہ تفصیل احکام ہے۔ تیسری قسم ہے، چوتھی قسم ہے قتل خطا، قتل قائم مقام خطا، جس کو جاری مجرا خطا کہا جاتا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ ما اجری مجرى الخطا، جو خطا کے قائم مقام ہو، مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله، مثلا کوئی آدمی سویا ہوا ہے، وہ کسی دوسرے پر گر جائے اور اس وجہ سے وہ سویا ہوا آدمی مر جائے، تو یہ ہے جاری مجرا خطا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جو قتل خطا کا حکم ہے وہ یہی قائم مقام خطا کا بھی حکم ہے۔ مقتول کے جو ورثاء ہے اس کو دیت ادا کرنا ہوگا اور اس میں کفارہ ہوگا۔ 5ویں قسم ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کی تعریف یہ ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ حافر البئر وواضع الحجر فی غیر ملکہ، کہ آپ نے کسی کے ملک میں پتھر رکھا یا کنواں کھودا اور وہ مالک اس میں جا رہا تھا فوراً گر گیا، یا آپ نے پتھر رکھ کے کسی غیر کے ملک میں اور اس وجہ سے وہ آدمی مر گیا، تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ان سب میں جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور وہ جو 100 اونٹ ہے وہ ادا کیے جائیں گے 3 سال میں۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ان من قتل خطأ، جس نے کسی کو خطأً قتل کر دیا تو فدیتہ 100 من الابل، اس پر فدیتہ 100 من الابل، اس پر 100 اونٹ لازم ہوں گے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 30 بنت مخاص، اس میں 30 اونٹ جو ہے وہ 1 سال کے ہوں گے، و30 بنت لبون، اور 30 اونٹ 2 سالوں کے ہوں گے، و30 حقہ، اور 30 اونٹ وہ 3 سالوں کے ہوں گے، و10 بنی لبون، اور 10 اونٹ جو ہے وہ بنی لبون ہوں گے، یعنی 2 سالہ کے ہوں گے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ ہے قتل کی 5 اقسام۔ اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے قتل سے محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔